में हम उन लोगों को बुलाते हैं जिनका एक कंट्रीब्यूशन हो, नेशनल कंट्रीब्यूशन हो, या वो जो पार्टीज़ होती हैं नेशनल पार्टीज़, उनके हेड को हम यहाँ मदऊ करते हैं। और एक तरह से ये हमारा हार्ट टॉक होता है। और जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने अहमद वली खान साहब की तारीफ की, मैं समझता हूँ कि अहमद वली खान साहब उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ थी। और खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार मूवमेंट अदम तशद्दुद के लीडर थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बरतानिया साम्राज्य के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। और उसके बाद खान अब्दुल वली खान भी जो थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर जो जालिम और जाबिर डिक्टेटर थे, जिसमें फौजी थे, बल्कि जो भी जमहूरी डिक्टेटर भी थे, उनके ख़िलाफ़ भी हमेशा जद्दोजहद की। मैं यहाँ पर शाही सैयद साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ। आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले मैंने उनको कॉल करके खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की कि अहमद भाई को जो है आप ज़रूर, तो उन्होंने हमसे वादा आज पूरा कर दिया। और शाही सैयद साहब ने भी बड़ी इस शहर में बड़ी कुर्बानियाँ दी। इनके घर में एक बंकर है, जो हम वहाँ बैठ के खाना खाते थे एक ज़माने में। और मैं एक बात यहाँ कहूँ, जिस तरह पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि वो शहीदों की पार्टी है, तो अवामी नेशनल पार्टी भी जो है वो शहीदों की पार्टी है। और जितना, हालांकि हम अगर माजी में कराची शहर जो पाकिस्तान का दिल है, मैं समझता हूँ, महाशी, सकाफती, और वो इस वजह से कि कराची पाकिस्तान के हर कौम का शहर है। मैं समझता हूँ कि कराची में रहने वाले सारे अक़वाम कराची पे एक जितना हक रखते हैं। कराची, अगर कोई एक कौम ये तसव्वुर करेगा या ये ख्वाहिश रखेगा कि वो दूसरे कौम को इधर ख़त्म करे, मेरे ख्याल में ये नामुमकिन है। हम पुख्तून अपने तमाम कराची के अक़वाम को कराची के ही समझते हैं, और हम समझते हैं कि इस तरह जो बाकी अक़वाम है वो भी हमारे पुख्तूनों को कराची के ही समझे। कराची जितना महाजर का है, जितना सिंधी का है, उतना ही पुख्तून का है, उतना ही बलोच का है। और मेरे ख्याल में ये तसादुम कि हम जितना दूर चले जाएं उतना कराची के लिए बेहतर होगा। ये जो रंगीनों का शहर है, ये गुलदस्ता है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का वाहिद वो गुलदस्ता है जिसमें हर फूल शामिल है जो अक़वाम कराची में है। बाकी किसी शहर में आपको ये सारे कौम यकजहती के साथ नहीं मिलेंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सब कौम जो कराची में ज़िंदगी गुजारते हैं वो प्यार और मोहब्बत, यकजहती और एक दूसरे को अपनाते हुए एक दूसरे का हक मानते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। जो भी सवालात है, अगर शरीफों से हाथ मिला सकते हैं तो शैतानों से भी मिला दें आप। मैं तो समझता हूँ कि मुझे अपने दादा के कदम पे खड़ा होना चाहिए। सियासत हमने अपने अकाबरीन से सीखी है, और आज जिसको हम हकीकत कह रहे हैं, ना हकीकत था, ना है और ना कभी रहेगा। आपको कराची में बैठे हुए ये हकीकत इसलिए लगता है कि ये हकीकत आपसे बहुत दूर रहा है। सिंध से ये प्रोजेक्ट आया था, कराची के हद तक आया था, लेकिन ये फिर दूर चला गया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी एक हकीकत नहीं थी, बल्कि वो दिफाई इदारे की बनाई हुई पार्टी है जिसके पीछे वेस्ट का एक पूरा नज़रिया पड़ा है। और वो वेस्ट का नज़रिया बार बार फूट फूट के बाहर आता है। कभी अमेरिका के सेनेट में इमरान के लिए करारदाद पास होती है, और कभी विलायत के जो बड़े घराने हैं उनसे इमरान के लिए बातें होती है, और कभी जैसे आज हम तो इस बातों पे सियासत नहीं करते, लेकिन आज जो हो रहा है कि इजराइल के अखबारों में जो बातें आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में पीटीआई में फिर ये होगा कि पीटीआई की हकीकत कभी भी नहीं थी। पीटीआई समेत अभी जो पुख्तनख्वा की हुकूमत है, इससे पहले वाली हुकूमत और उससे पहले वाली हुकूमत, इनको 3 हुकूमतें, पाकिस्तान के दिफाई इदारे और पाकिस्तान के दहशतगर्द, उनकी मिली भगत से
ان کو حکومتیں ملی ہیں. آج بھائی میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس موڑ پہ آ گیا ہے کہ سندھ میں انتخابات دھاندلی شدہ ہوں گے, آپ سب مانتے ہیں. بلوچستان میں انتخابات دھاندلی شدہ ہوں گے, سب مان رہے ہیں. پنجاب کے انتخابات 45 اور 47 کے بیچ میں پڑ گئے ہیں, سب مانتے ہیں. لیکن پختونخوا میں صاف اور شفاف انتخابات ہو گئے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ بڑے تاریخ دان یہ بات کیسے مان سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی وجود کا آخری دن ہوگا جس دن بلوچستان اور پختونخوا میں فری اینڈ فیئر الیکشنز. ہمیں الیکشن سے پہلے ہی پتا تھا کہ علی امین صاحب وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں. یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں, یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں, اور یہ ایک بہت بڑی گیم ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ جو ابھی کی پی ٹی آئی ہے, آپ پختونخوا حکومت لے لیں, آپ وفاق میں نیشنل اسمبلی کی لیڈرشپ لے لیں, یا ہمارے ساتھ سینٹ میں ان کی لیڈرشپ لے لیں. یہ عمران کے لوگ نہیں ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ عمران کے لوگ آ کے بیٹھ کے, اور یہ تو ادارے کے لوگ آ کے بیٹھ کے, سوری ٹو سے میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا, لیکن ایوب خان کا نواسا ادارے کا ہی ہوگا. اس کا یہ شبلی صاحب کا والد تو بڑا بہترین آدمی تھا, فراز احمد فراز کیا نام تھا. لیکن آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ شبلی فراز ریاست کے اگینسٹ جائے گا. لہٰذا کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے, اور ان کانسیپٹس میں یہ کلیئر کریں کہ جو ابھی موجود ہے پی ٹی آئی کے شکل میں یا سنی اتحاد کاؤنسل کی شکل میں, یہ عمران کے لوگ نہیں ہیں. یہ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران کے کوئی لوگ تھے ہی نہیں. عمران کا تو یہ 20-30 ہزار کا ہجوم تھا جو گالی گلوچ گالم میں پڑے ہوئے تھے. اس کو تو پھر ہمیں یاد ہے جہاز بھر بھر کے کون لے کر آئے, ہمیں یاد ہے دوپٹے پہنانے کے لیے کون لوگ پیش کرتے تھے. پرویز الہی نے آن ریکارڈ یہ بات کی کہ میرے کاف لیگ کے بندے ٹوٹے جا رہے ہیں, اور ان کو زبردستی پی ٹی آئی میں شامل. تو یہ تو ایک بنی بنائی پارٹی تھی, اور جنہوں نے بنائی تھی آج ان کے ساتھ ہی مسئلہ ہے. ہمارا جی کوئی مسئلہ نہیں, ذاتی نہیں. ہمارے ذات کا کسی نے کیا بگاڑ دینا ہے, ہمارا کسی ذاتی لڑائی ہے نہیں. ہماری لڑائی نظریاتی ہے, اور ہاں نظریاتی لڑائی میں ہمارے چناؤ بہت واضح ہیں. ہم بالکل واضح کھڑے ہیں, اور حکومت اور پاکستان, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ولی خان بابا نے آج سے بہت سال پہلے یہ بات کی تھی کہ پاکستان ریاست کے جو ریاستی کرسیاں ہیں, جو بڑے عہدے ہیں, وہ تو بڑے مزے کے ہیں, ان پہ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں, لیکن جب آپ وہ اتارا جاتے ہیں تو آپ کی شلوار اس کرسی میں رہ جاتی ہے. اور آپ تاریخ دیکھیں, جن کو اس کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے ان کو پھر ذلیل کر کے نیچے اتارا ہے. جن کی لڑائی تھی انہی کی لڑائی ہے. میری نہ پہلے عمران خان کے ساتھ کوئی دلی قریبی تھی, نہ ابھی ہے, اور نہ آئندہ ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ وہ جمہوری انسان ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ جمہوریت کا کوئی قلم بردار ہے, اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے قریب اس سے کچھ گزرا ہے. بلکہ اس کو بنانے والے ڈکٹیٹرز ہیں, وہ آج بھی اگر دفاعی ادارے کے خلاف بول رہے تو اس حد تک بول رہے کہ آپ شہباز شریف کی جگہ مجھے کیوں نہیں چنتے, میں اچھا خادم ہوں, میں اچھا خدمت گار ہوں, میرے لوگ اچھی خدمت کرتے ہیں, تو آپ ان کو چننے کی بجائے مجھے کیوں نہیں چنتے. اور جہاں تک کیسز کی بات ہے تو یہ تو حقیقت, اس ملک میں وہ جو گاؤں میں یا گھر میں نشائیوں کی حرکتیں ہوتی ہیں, تو یہ ایک حکومت آئی تھی جنہوں نے پہلے بینسیں بیچنا شروع کی, پھر گاڑیاں بیچی, پھر الف نکال دے وہ بیچ دی. توشے خانے کے کیسز سامنے پڑے ہیں, ملک ریاض کا جو سکینڈل ہے وہ سامنے پڑا ہے, گوگی اور پیرنی کے سکینڈلز سامنے پڑے ہیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے صرف عمران تک نہیں, بلکہ یہ عمل جس نے بھی اس پورے پروجیکٹ میں چوری میں حصہ کیا ہے, جس میں عثمان بزدار انوالوڈ ہے, جس میں پنجاب کے کافی وزراء انوالوڈ ہیں, جس میں پاکستان کی سطح پہ کافی وزیر انوالو تھے, ان سب کو
یہ نہیں کہ ایک معافی پہ چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ ان سب کو پکڑنا چاہیے اور آئین کا گرفت سب کے ارد گرد برابر ہونا چاہیے۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جو اس ریاست کے لیے ہم طالبان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے مذاکرات کیے، ہم نے سوات میں معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے بعد جب ہمیں پتہ چلا کہ طالبان اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ہم نے پھر آپریشن کیا، اور طالبان کو تو ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو میرے خیال میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھنا ممکن ہے اور ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال میں آپ کی رائے میں لے لیتا ہوں، مجھے یہ پہل کر لینی چاہیے کہ میں ایک APC کو لاؤں اور موجودہ صورتحال یا موجودہ جو معاملات ہیں اس پہ آل پارٹیز کانفرنس بلا کے اس میں جو پاکستان کے مسائل ہیں، جو اصل مسائل ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 800 قیدی نمبر 804 کو قید ہونا چاہیے کہ رہا ہونا چاہیے۔ پاکستان کی عوام کا جو آج ہمیں ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں یہ ہے، پاکستان کی عوام کے اصل مسائل جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، جو گرتی ہوئی معیشت میرے خیال میں، اور جو بدامنی کی صورتحال دن بدن بڑھ رہی ہے، یہ 3 مسائل بنیادی مسائل ہیں، اور یہ 3 مسئلے اگر ہمارے حل نہیں ہوتے تو باقی مسئلے ہمارے لیے عام ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مسئلوں پہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اس وقت، جو پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہے، اور پھر مہنگائی کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں جو نہ ادا کرنے کے برابر ہے، جس کو نہ غریب ادا کر سکتا ہے، نہ کارخانہ دار ادا کر سکتا ہے، نہ کوئی صنعت کار ادا کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب مسائل پہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ایک جماعت ایسی ہے جو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ ان کی خواہش یہ نہیں کہ ہم سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، بلکہ وہ سیدھا کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اداروں کے ساتھ بیٹھ کے، ان کی سیاست ہی وہی ہے۔ لہٰذا ان حالات میں انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنی بھی یکجہتی ہو سکے، اور جتنے زیادہ سیاسی پارٹیاں یکجہ ہو کے ان مسائل پہ یکجہ ہو جائے تو انشاءاللہ میں آپ کا مشورہ اور رائے لے کے اس پہ کہہ رہا ہوں۔ Being in that system, sitting in that system, یا looking into that system from quite near، پاکستان کے پاس معاشی طور پہ وہ رقم نہیں ہے جو اس وقت لوگ ریٹائر ہوں گے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کو پینشن کے پیسے ملتے ہیں وہ پینشنز دینا پاکستان، میرے خیال میں ان کے پاس وہ اس وقت حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو 3 سال کا ایکسٹینشن آ رہا ہے، میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا حامی ہوں یا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت پہ سب کو گھر جانا چاہیے، اور یہ سرکل جاری رہنا چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام کو، یہ پہلی سی اتنی بڑی انمپلائمنٹ ہے، اس سے مزید میرے خیال میں آنے والے 3 سال میں 75,000 80,000 یا اس سے بہت زیادہ اسامیاں اس میں لوگ بھرتی نہیں ہو سکیں گے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ملک کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں جبکہ اس وقت پینشنز کے پیسے نہیں، نئی بھرتیوں کے پیسے نہیں، ملک چلانے کے پیسے نہیں، تو میرے خیال میں یہ ملک نے اپنی ساتھ بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام تر سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں 3 سال بڑھائے جائیں گے۔ یہ کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہے۔ اگر دکھایا جا رہا ہے شاید پاکستان وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور پاکستان شاید اپنی حقیقی تصویر چھپانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ صرف ایک چیف کے لیے یا ایک بندے کے لیے یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ جہاں تک بات رہی سپریم کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جس کو آئینی عدالت بھی کہہ سکتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی اس نظریے کے حامی ہے۔ جناب اسفندیار ولی خان نیشنل اسمبلی کے رکن تھے، سن 1994-95 میں انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ اسپیچ ڈیلیور کیا تھا کہ اس ملک کو ایک آئینی عدالت کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ میڈیا والے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا جس دن سینٹ میں یہ اس پہ بحث ہو رہی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا، لیکن میں نے کھڑے ہو کے تجویز دی تھی آئینی عدالت کی، اور اس کے وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات میں اگر آپ مجھے 5-6 منٹ دے دیں تو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ ہماری سپریم کورٹ زیادہ تر وہ کیسز اٹھاتے ہیں جن کیسز میں میڈیا میں پذیرائی کرے۔ سپریم کورٹ سارا سال
آئینی کیسز میں الجھے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشری انصاف کے بجائے اپنی تشریح پہ زیادہ خوش ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اب لگام دینا چاہیے. نارمل جو لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں, جہاں لوگ مر جاتے ہیں, مرنے کے بعد فیصلے آتے ہیں, جہاں پہ لوگوں کو سزائے موت پھانسی مل جاتی ہے اور پھانسی کے بعد فیصلے آتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا جام ہے آئینی, اس کو سپریم کورٹ سے باہر کرنا چاہیے. اس کے لیے ایک عدالت بنانی چاہیے جس عدالت میں سب قوموں کی یکجہتی ہو, جس میں پختونخوا, بلوچستان, سندھ, پنجاب, اور میں ان سے امید رکھوں گا کہ اس میں جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ان کو بھی نمائندگی دے, اور یہ ایک خاص عدالت ہو جو سارا سال آئینی معاملات پہ عمل کرے, اور جو سپریم کورٹ ہے جو لاکھوں کی پینڈنسی کیسز ہیں وہ اس پہ توجہ دے. اور میرے خیال میں اس کے لیے بھی ہمیں ان کو ٹائم فریمز دینے چاہیے کہ جلد از جلد کیسز کو نپٹایا جائے. جہاں تک پختونخوا کی بات ہے, سوری اس نے 3 سوال پوچھے تھے, جہاں تک پختونخوا اور امن و امان کی بات ہے, بدقسمتی سے اس کو آپ تاریخ کے پس منظر میں سن 74-75 کی دہائی سے یہ جنگ ہم نے خود اپنے مول لیا. ہم نے اس دن اس جنگ کو ویلکم کیا جس دن ہم نے اپنے بارڈرز کھولے, اور جس چیز سے آج ہمیں تکلیف ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ غیر انلیگل افغانی رہ رہے ہیں. یہ افغانیوں کو ہم نے انلیگلی ویلکم کیا. ہم نے بارڈرز کھولے, ہم نے ان کو بغیر ویزوں کے ویلکم کیا, ہم نے ان کو باقاعدہ ہار پہنائے, ہم نے ان کو مہاجر بنایا, اور ہمیں پتا ہے کہ وہ مہاجر بنانے میں پاکستان کو امریکہ سے اربوں ڈالے. پھر اس مہاجر کو مجاہد بنانے کے لیے ہم نے پاکستان میں ٹریننگ کیمپس کھولے. وہ ٹریننگ کیمپس کھولنے میں, وہ ٹریننگ کیمپس چلانے میں ایک دفعہ پھر پاکستان کو اربوں ڈالر. پھر ہم نے اس مجاہد کو افغانستان بیچ کے جہاد کیا. اس جہاد میں وہ نقلی جہاد جس کو آج سب فساد کہتے ہیں, اس میں پاکستان کو پھر اربوں ڈالر ملے, ایک ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا. اور یہ بھی, یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں, یہ ہمارا ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ تھا کہ ہم نے افغانستان کی آزادی کو نہیں ماننا تھا, بلکہ ہم آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے افغانستان. ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, ادھر ہم امریکہ کے ساتھ بھی گیم کھیل رہے ہیں, ادھر ہم چین کے ساتھ بھی گیم کھیل رہے ہیں, ادھر ہم نے طالب کو بھی پالا ہوا ہے, ادھر ہم نے دہشت گرد کو بھی پالا ہوا ہے, اور اس دہشت گرد کو ہم نے ساری زندگی, اور اس پورے جواب میں ہم سے میرا مراد ریاست پاکستان, ہم نے ان دہشت گردوں کو پالا ہے. ان دہشت گردوں کو ہم نے افغانستان ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے رکھا ہے. پھر کیا ہوا کہ جب افغانستان, یہ 9/11 تھا میرے خیال میں, وہ جب ہوا اور امریکہ نے ایک بہانہ بنایا, سب کو یہ بھی لگا کہ 9/11 بھی ایک بہانہ تھا, افغانستان نشانہ تھا. پھر جب وہ لوگ افغانستان آئے تو جو ہم نے دہشت گرد پالے تھے وہ دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کی طرف آ گئے, اور پھر ان کا عمل وہی تھا. سانپ کا کام ہے مٹی کھانا, تو سانپ کو آپ جہاں بھی چھوڑیں گے وہ مٹی کھائے گا. دہشت گرد کا کام ہے دہشت پھیلانا, اس کو آپ جہاں بھی چھوڑیں گے وہ دہشت پھیلائے گا. پھر ادھر ایک دور آیا جب ہم نے اس ٹیررزم کا خاتمہ کرنا تھا. عوامی نیشنل پارٹی نے بڑھ چڑھ کے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے
हज़ारों की तादाद में हमारे वर्कर्स और लीडर्स पुख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान और कराची तक हमने शहीद दिए, और मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो इतने शहीद हमने इस मुल्क के लिए तो दिए, लेकिन उसका सिला किधर गया? क्योंकि 2013 में वज़ीरिस्तान से तालिब ऐलान करता है, दहशतगर्द ऐलान करता है कि मुझे 3 पार्टियां काबिल कबूल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी। और आप के इंतखाबात में नजर डालें तो उन्हीं 3 पार्टियों की एक तरह या दूसरी तरह हुकूमत आती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वफाक में हुकूमत आती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की सूबे में। जैसे उनको हुकूमत मिलती है तो न्याजी साहब शुरू हो जाते हैं तालिबानों की, दहशतगर्दों की वकालत शुरू कर, इनको दफा कर दो, इनको मानो, इनको तस्लीम करो, पेशावर में दफ्तर दो, इनको मेन स्ट्रीम करो। ये मेरी बातें नहीं, ये न्याजी साहब की अपनी मुंह की बातें हैं। 2018 में तालिब, दहशतगर्द और फौज मिलकर इमरान खान को खुला इस सबके सामने केस है, RTS बिठा के इमरान खान को हुकूमत देती है। इमरान उस हुकूमत में 2 कदम आगे बढ़ता है, सिर्फ वकालत की बजाय वो 40,000 दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाके सेटल करता है। मैं अदालत गया हूँ, वज़ीर आज़म के पास गया हूँ, सेनेट में चीख के बोल पड़ा हूँ कि खुदारा एक जुडिशल इंक्वायरी बनाए कि हम कौम को कम से कम इतना पता चले कि ये जो 40,000 दहशतगर्द रिकन्सिलिएशन के नाम पे वापस लाके पुख्तूनख्वा में रीसेटल हुए हैं, इनको किन टर्म्स पे लेकर आए हैं, किस कागज पे दस्तखत हुए, क्या इनके साथ क्या मुआयना हुआ। आज तक हमें, और मैं मानता हूँ कि आप सबको ये नहीं पता कि जो 40,000 दहशतगर्द पाकिस्तान में रीसेटल हुए हैं उनके साथ क्या मुआयना हुआ। और फिर उसके बाद उससे 2 कदम और बढ़ के 102 दहशतगर्द जिनको पकड़ने में पाकिस्तान के रियासत के अरबों रुपए लगे हैं। एक ऑपरेशन पे कितने अरब रुपए लगते हैं आपके सामने अखबार में आ जाते हैं। अभी भी ये जो अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान है कि क्या उसके लिए 10 करोड़ डॉलर आए हैं, तो एक ऑपरेशन के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं। और फिर पता नहीं कितने ऑपरेशंस के नतीजों में 102 हाई क्लास दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने अरेस्ट किया था। इमरान सदर आरिफ अलवी की दस्तखत पे उन 102 दहशतगर्दों को रिहा किया। अब पुख्तूनख्वा की हालत ये है कि दहशतगर्दों को रिकॉन वापस ला के सेटल कर दिया, उनके लीडर्स को रिहा कर दिया। हुकूमत, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ही गधे के 2 कान। अगर एक सियासी विंग है तो दूसरा वैशी विंग होगा। नजरिया एक है, सोच एक है, फिक्र एक है, नाम एक है। आज बदकिस्मती से हमारे सूबे में हुकूमत, हमारे दिफाई इदारे ने एक दफा फिर नजरियाती तौर पे उन्हीं दहशतगर्दों के हामियों को दे दिया। अब हुकूमत भी दहशतगर्दों की हामियों की, और सूबे में दहशतगर्द खुले छूट गए हैं। मेरा जवाब बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आधे से ज्यादा पुख्तूनख्वा आजकल पुलिस के रेट में नहीं है। उधर बाकायदा तालिबानों के रेट है, उधर बाकायदा तालिबानों के रोड ट्रैफिक वो कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ वो कंट्रोल कर रहे हैं। लिहाजा पुख्तूनख्वा में एक आग एक दफा फिर लगाई गई है। और मैं कराची के भाइयों से अपना कह दूं कि पिछली दफा भी आपने देखा कि वो आग उधर तक नहीं रुकी, इधर तक पहुंची। दहशतगर्दी का जंग जब पिछली दफा हुआ तो पुख्तूनख्वा समेत कराची और बलूचिस्तान में आग लगी। इस दफा फिर एक मंसूबे के तहत, जो मंसूबा हमारा अपना नहीं है, जो मंसूबा हम पे सौंपा गया, लेकिन जब हम अपनी साख खो चुके हैं, लिहाजा ये आग पुख्तूनख्वा में लगाई गई है और इसका नतीजा बहुत ही भयानक है।